نکال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ میں کیوں کسی سے مانگوں سیدہ، مجھ کو سب کچھ زہرا کے حال دے دے۔ قصیب جنت، قصیب کوثر، قصیب دنیا جناب زہرا۔ اور ہم ان کی اس شہزادی کا جشن منا رہے ہیں کہ جس کے دسترخوان کی چکی آج تک عالم اسلام میں چل رہی ہے، اور ہم سب کے گھر کے دسترخوان کا والی اور ان کے وارث جناب شہزادی کونین کا گھرانہ۔ سماعت فرمائیے، بہت بڑا مصرع پیش کر رہا ہوں، میرے پاس اس سے بڑا مصرع نہیں۔ تمام کنیزون کی سبھی فرشتے غلام کے، فرشتے غلام کے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چاہ کے کرم کا دریا جناب زہرا، مگر چلاتی ہے پھر بھی چاہ کرم کا دریا جناب زہرا۔ سرابر مت رحمت سراپا عصمت رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول عذرا جناب زہرا۔ میری آج فدا ہے صاحب غلام ان پر درود پر سلام ان پر، فدا ہے صاحب غلام ان پر درود پر سلام پر، ہے میرا واللہ دو جہاں میں فقط سہارا جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، حق ادا کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ سوامنگ صاحب کا جو تشریف لائے ہیں، ہمارے قانون کی ایک معتبر ہستی، ایک ایسا نام کہ جناب عباد الحسنین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ
کہ جو سماجی، مذہبی اور سیاسی حوالوں سے بھی بہت ساری تنظیموں کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، بہت ساری سماجی خدمات ہیں۔ علماء اکرام میں ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے کہ جو آہستہ آہستہ اس پنڈال کی رونقوں میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ ان تمام کے لیے اور آج کے اس دن کی مبارکباد امام زمانہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور ایک بھرپور درود کے ساتھ اس میں جو پڑھنے والے آئے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ولایت کے سکوں سے زیادہ صلوات اور درود ہیں کہ جن کے لیے اس کائنات میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو ایک بار میں آپ سے مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مجھے شہید مرحوم استاد سبط جعفر کی وہ نعت کا شعر یاد آتا ہے جب اپنے تمام مسلم بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ گلی میں عصر نہیں، ہاتھ میں عصا بھی نہیں، عرب کے جاداگروں سے مگر ڈرا بھی نہیں، خدا را وائز نادا اسے ادا کر لے، نماز عشق محمد کی تو قضا بھی نہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں عشق محمد کی نماز کی ادائیگی کے لیے، میرے پڑھنے والے بھی آ رہے ہیں، ذاکرین بھی آ رہے ہیں، اور میرے ارد گرد جتنے عزادار، ماتمدار، مختلف سماجی اور ماتمی دستوں کے لوگ، تو ان تمام کی عشق مودت میں جو نماز ہے اس میں شامل کرتے ہیں ہم ماسٹر ریان عابدی کو۔ چند سالوں میں یہ نام اپنے قد کاٹ سے کہیں بڑا اور بلند نظر آتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ماسٹر ریان عابدی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آپ تمام عالم اسلام کو میری طرف سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت جو ہے بہت بہت مبارک ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ شہید مسلم نقوی کے کلام کے 2 شعر سے میں آغاز کرتا ہوں۔ کتنی بلندیوں کتنی بلندیوں ایوان فاطمہ کہ روح اللہ میں سو رہے دربار کتنی بلندیوں ہے کہ کیسے کروں تمیز حسن حسین میں، ارے کیسے بھائی تھوڑا سائڈ پہ آ جائے، اس طرف آ جائیں پلیز، تھوڑا پیچھے آ جائیں۔ فاطمہ
اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اس کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اسلام پر رسا دامان فاطمہ، کتنی بلندیوں ہے بر محمد و آل محمد صلوات۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آج ہے بہت اشرف الانبیاء، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، عرش سے فرش تک نور کا ہے سما، آئی عالم گیارہ اماموں کی ماں، آئی عالم گیارہ اماموں کی ماں، دو عالم کا سارا اندھیرا ہوا، آ گئی فاطمہ، 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 مصطفیٰ حسنین اور مرتضیٰ، حکم خالق سے جب ہو گئے جا، پھر درودوں کی بارش میں زیر کسا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، جس کے در سے ملک رزق پاتے رہے، اور بن 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 کھات آتے رہے، دینی ہے جا جلدی کش کو ملا، کہ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، میں گناہگار کیا میری اوقات کیا، ایک آنسوں کے بدلے سے لائے میرا
خود میرے ہاں میں کرنے دعا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ کہ میں حسن مشکلوں میں گرا جا کبھی میں نے دربار زہرا سے فریاد کی ختم ہونے نہ پائے تھی میری دعا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ جبریل امین دے رہے ہیں صدا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ بر محمد و آل محمد بآواز بلند کر صلوات ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر ریحان جو بارگاہ رسالت میں اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. ہم آج کی محفل کے صدر حجت الاسلام علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شاعر اہل بیت جناب فراست رضوی صاحب بھی ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں. ہم انہیں بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. محفل کا آغاز عروج پر ہے. آج کی اس ولادت کے لیے سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. بر محمد و آل محمد صلوات. محترم سامعین کرام، بس اتنا کہوں گا کہ جشن پڑھا نہیں جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے. اور ہم تو وہ ہیں جو آل رسول کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ان کے غم میں غم مناتے ہیں. تو جب خوشی میں آئے ہیں تو ہمارے چہرے دمک رہے ہوں، آوازیں بلند ہو رہی ہوں، علی علی کے نعرے لگ رہے ہوں، درود کی آواز بلند ہو رہی ہو، کہ آسمان والوں کو بھی پتہ لگے کہ زمین والے فاطمہ کی آمد پر کتنا خوش ہیں. بر محمد آل محمد سلام. میں محفل کے باضابطہ ناظم جناب شجاع ایڈوکیٹ صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. ان کی آمد کی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے آمد کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ متمکن ہوں اس کے بعد اس پروگرام کی باقاعدہ پروسیڈنگ کے لیے قبلہ کی تشریف رکھنے کے بعد ایک مربوط درود کی گزارش کروں گا بآواز بلند نعرہ صلوات. پاک محرم ایسوسیشن کی جانب سے چند سالوں سے یہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے ایک مثالی پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے. اس انعقاد کیے جانے والے پروگرام میں بہت بڑی تعداد ہے رضاکاروں کی. تو ہمارے رضاکار ساتھی علیل ہیں، ان کے لیے فجر پاک سے 4 معصومین سے شہزادی کونین کو وسیلہ کر کے دعا ہے کہ سرمد کاظمی علیل ہیں اور محمد احمد شبر علیل ہیں، اور آپ کے میرے خانوادے میں جو جہاں جہاں جو عزادار علیل ہے پروردگار اعلیٰ مجھ سے صحت و تندرستی عطا فرمائے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے شاعر اہل بیت جناب کشور جعفری صاحب ایک بڑی بیماری اور عارضے سے گزرے ہیں، اور
مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں، پروردگار کی صحت و سلامتی، اور ان کے ساتھ جتنے شعراء اکرام، دانشور حضرات، عزادار مومنین موجود ہیں، ان تمام کے لیے ان کی صحت و سلامتی کی ہم بارگاہ شہزادی کونین سے وسیلہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں قائم بجانی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ جناب قائم ہو جائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات محمد وآل محمد۔ آپ تمام مومنین کو، تمام سامعین کو ولادت باسعادت خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک کلام کی چند اشعار آپ مومنین کی سماعت میں نظر پیش کرتا ہوں۔ تمام علماء کرام سے، تمام میرے پڑھنے والے سینئرز منخبت خان اجازت دیتے ہوئے کلام کا آغاز کروں گا۔ حجت الاسلام المسلمین مولانا شیخ نقوی صاحب موجود ہیں، ان سے اجازت لیتے ہوئے کلام کا آغاز کروں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بآواز بلند صلوات ادا کریں محمد و آل محمد۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، 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 جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے میں جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا 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 ہے۔ اور شیخ دیکھیے حضور، جس کے در سے ہو حلتا کو عطا، انما کی اماتا ہے گوشا، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے، آپ کیا جانے
فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اور تمام مومنین کی توجہ چاہوں گا، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ حضور شیر دیکھے گا صاحب، شیر دیکھے گا، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک ولی کیا علی جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اور مقتل کی عبادت آخری شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا، دین ماجد وہ پا نہیں سکتا، ہر کوئی در پہ آ نہیں سکتا، تیرا غیرہ تو آ نہیں سکتا، ملک الموت آ کے رکتا ہے۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا، قائم علی بارگاہ شہزادی کونین نے نظر عقیدت پیش کرے تھے، اور اس درمیان میں کئی خاص مہمانان گرامی اور معروف نوحہ خان، منقبت خان حضرات ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ یہاں ملٹی میڈیا کی کئی ٹیمیں موجود ہیں جو قوم کے سماجی کارکنوں سے لے کے ہر ایونٹ کو کور کرتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فضا ملٹی میڈیا مدد ہے ہمارے جو اس وقت موجود کیمرے ہیں، وہ ٹیم بھی ایک بڑی ٹیم ہے، اور یہ تمام وہ کارکنان ہیں اس ملت کے کہ جو آپ تک لمحہ بلمحہ عزا اور محفل عزا کی جو خدمات ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ میں ان تمام کارکنوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور بہت ساری یعنی سماجی تنظیمیں ہیں، ماتمی دستے ہیں، ٹرسٹی حضرات ہیں جو ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جس میں مجھے کافی لوگوں نے نام بتائے ہیں، لیکن وہ تمام کو یہی گزارش ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں۔ تو میں اس لیے بڑا محتاط 200 نام اگر میں بیان کرنے لگوں تو پڑھنے والے کا کلام اور وہ نام برابر نہیں ہو پائیں گے، بلکہ خاصا بڑا پورشن جو ہے وہ اس کام کے لیے چلا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا پاک محرم کے جو کارکنان ہیں ان میں ایک بڑا معتبر نام ہے جناب سلمان جلالوی، جو اس خدمت میں پیش رہتے ہیں، اور یہ تمام برادران جو پروفیسر عنایت علی خان صاحب ہمارے بزرگوں میں تھے، استادوں میں تھے، اور ان کا بڑا قوم کے لیے کام ہے، ان کا قلم بھی اسی طرح تھا جس طرح ہمارے کئی اور صاحبان قدر اور صاحبان علم اپنی اپنی کوششوں سے قوم کی رہنمائی فرماتے رہے۔ ایک نام تھا قلم کا ضیاء الحسن کا نام، ایسے بہت سارے نام ہمارے درمیان، اور جناب فراز حسین رضوی صاحب جو تشریف فرما ہیں، آپ ہمیں مختلف تقریبات میں سرپرستی فرماتے ہیں، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ہمیشہ ہم نے دعا کی۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلمان جلالوی صاحب سے
کہ پاک محرم کے ان کارکنوں میں کہ جنہوں نے ابتدا سے اس محفل کے آغاز کیا آپ رہے ہیں، اور چند کلمات آج کے حوالے سے، اور اس کے بعد میرے پڑھنے والوں کی ایک تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ آباز آ چکے ہیں۔ میسب کشمیری صاحب تشریف فرما ہیں، سمیہ عابدی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، احمد ناصری آ چکے ہیں، اور کئی ساتھی اور آ رہے ہیں۔ اس میں میری کچھ پناہی تھی، یعنی مجھے بار بار یہ اور سلیم مستان کہہ رہے ہیں میں اور پروگراموں میں جانا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ شہزادی کے پروگرام میں آ گئے تو یہاں ہوں یا وہاں ہوں، یہ سارے لمحے ان کے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلمان جلالی صاحب سے تشریف لائیں اور چند کلمات بسم اللہ۔ مزاج علی پہ اگر گرانہ گزرے سامعین گرامی قدر تو مل کر بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ صلوات پیش فرما دیجئے۔ میں ابتدا سے ہی موجود ہوں، اور کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق اور ان کے خیال میں ان کا ہمنوا ہوں کہ جتنی ٹھنڈی محفل، ٹھنڈی اس حوالے سے کہ کوئی گرمجوشی نہیں ہے۔ دیکھیے محافل کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یکجا ہو کر فضائل پر جو ہے داد دیں، نعرہ ہائے تحسین بلند کریں، درود پڑھیں۔ جنہوں نے کام کر دیا، دیکھیں کتابوں میں سب کچھ درج ہے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ محافل اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ فضائل کا تذکرہ ہو، نعرہ تحسین بلند کیے جائیں۔ تو واقعی جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ جشن منانا چاہیے، تو اگر ہم آج بھی بی بی کے تذکرے میں بھی خاموش بیٹھیں گے تو یہ شایع نشان نہیں ہوگا۔ لہذا ایک بار اور مل کے باواز بلند جاگتی ہوئی صلوات اگر بی بی کی بارگاہ میں پیش فرمائیں آپ حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی اہلہا۔ یقیناً جیسے کہ بتایا گیا بہت سارے ماشاءاللہ پڑھنے والے موجود ہیں، اور ان کے درمیان آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ بس تھوڑا سا اس جشن کے حوالے سے بی بی کا تذکرہ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ چہاردہ معصومین میں 13 معصوموں کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکار ختم مرتبت کی حدیث بھی ہے کہ من ماتا لم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے دور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ 12 اماموں کی معرفت کا حصول ہم پر لازم ہے، لیکن غور فرمائیے کہ کہیں کسی روایت میں، کہیں کسی درایت میں، کسی آیت میں کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ تمہیں فاطمہ کی معرفت کے حصول کا بھی مکلف قرار دیا گیا ہے۔ بی بی کی معرفت کا ہمیں مکلف قرار ہی نہیں دیا گیا، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ شہزادی کی معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ شہزادی کی معرفت کا حصول ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جسے شہزادی کی کما حقہ معرفت ہو جائے وہ امام ہو جاتا ہے، اور تمام انبیاء کو بھی یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ وہ درجہ امامت تک پہنچیں۔ ایک نبی تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تو جناب ابراہیم نے فوراً کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، پروردگار کیا میری اولاد میری ذریت میں بھی امامت دے گا؟ تو ارشاد ہوا تھا ہاں ابراہیم تمہاری ذریت میں ہی امامت جائے گی، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ تو فاطمہ ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہم مکلف بھی نہیں ہیں شہزادی کی ذات کی معرفت کے، لیکن ہاں ذکر کا حق ادا کرنا ہے، مودت اور معرفت، مودت ضرور بیان کرنی ہے، اظہار مودت کرنا ہے، اظہار محبت کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان، 12 اماموں کی برہان اور نہج البلاغہ کی زبان ہو تو ذکر فاطمہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے میر انیس نے کہا تھا جب بی بی کی شان میں آپ نے اپنا قلم جو ہے وہ لکھنا اس کا آغاز کیا بی بی کی شان میں مدح سرائی کا، تو کیا کہا؟ ہائے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لیتے لو فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل اپنے سر کو جھکا لے با احترام، کیوں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کیوں کہ اس لیے کہ حضرت مریم
کہ فخر کی ذات کا سبب ایک ذات ہے، افتخار حضرت مریم ہے ایک عیسیٰ کی ذات، تیرے 11 لال ہیں عیسیٰ سے بڑھ کر فاطمہ۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کون فاطمہ کہ جس کا باپ رحمت للعالمین ہے، جس کا شوہر عقدہ کشائے دنیا ہے۔ تو میر انیس نے کہا کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لیتے لو فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا لے باحترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرے اقدس کا شمع طور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آئے تطہیر شان میں۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہی شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ چند کلمات اس جشن کے حوالے سے دیکھیے، بی بی کی شہادت مرکزی طور پہ نہیں منائی جاتی تھی۔ پنجتن پاک علیہ السلام میں امیر المومنین کی شہادت کے حوالے سے 21 رمضان کو نشتر پاک سے جلوس برآمد ہوتا تھا، اور سید الشہداء کے حوالے سے تو پوچھ رہا اشرہ منعقد ہوتا تھا، اور بی بی کا غم، بی بی کی شہادت کے حوالے سے مجلس اعزاز منعقد نہیں ہوتی تھی۔ 13-14 سال بلکہ اس سے بھی پہلے علامہ عباس کمیلی صاحب نے اجازت لی تھی، پرمیشن لی تھی یہاں پہ مجلس اعزاز منعقد کرنے کی۔ انہوں نے 2 سال میں مجلس اعزاز منعقد کی 3 جمادی ثانی کو، اس کے بعد وہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پاک محرم ایسوسی ایشن نے اس مجلس اعزاز کا انعقاد کیا کئی برس تک، لیکن پھر جمادی الاول کے مہینے میں اسی مقام پر محتمم بشان 5 مجالس کا انعقاد ہونے لگا، تو پھر پاک محرم کے ذمہ داروں نے اور انتہائی باشعور ہمارے سینئرز نے یہ طے کیا کہ بی بی کی شہادت کی مجالس تو جمادی الاول میں منعقد ہو جاتی ہیں، ہم جمادی ثانی میں بھی مجلس منعقد کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ بی بی کے جشن کی کوئی تقریب، بی بی کے مدح ثنا کے حوالے سے، جشن کی آمد کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے امیر المومنین کے حوالے سے 13 رجب کو پروگرام ہوتا ہے، 3 شعبان کو یوم حسین کمیٹی منعقد کرتی ہے، 15 رمضان کو بھی امام حسن کے حوالے سے یہاں پہ میلاد ہوتا ہے، تو شہزادی کونین کی ولادت بسعادت ظہور اقدس کے حوالے سے کوئی پروگرام نشتر پاک میں منعقد نہیں ہوتا تھا، لہٰذا پاک محرم نے یہ اہتمام کیا کہ بی بی کی ولادت بسعادت اور ظہور پرنور کے حوالے سے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ماشاءاللہ الحمدللہ پاک محرم ایسوسی ایشن گزشتہ 70 برسوں سے سید الشہداء کی صف عزا بچھانے کی سعادت حاصل کر رہی ہے اسی مقام پر، اور اب ان سعادتوں میں ایک مزید سعادت کا اضافہ ہوا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں سے سید الشہداء جیسی عظیم اور فقید المثال ذات، دنیا کو دینے والی عظیم ترین ذات مقدسہ جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ان کی ولادت باسعادت اور ان کے ظہور اقدس کے حوالے سے یہ محفل ولا منعقد کی جاتی ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ مجالس اعزا میں شرکت فرماتے ہیں گرم جوشی کے ساتھ جو در جو، تو التجا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ اس بزم میں بھی، اس محفل ولا میں بھی شہزادی کونین کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے ہر سال تشریف لائیں، لوگوں تک یہ میسج کنوے کریں کہ جس طریقے سے ہمیں بی بی کی ولادت بسعادت کا اہتمام کرنا چاہیے، جشن منانا چاہیے، اسی طور ہم وہ حق ادا کر سکیں۔ انہی کلمات کے ساتھ بڑی نوازش، بہت شکریہ، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جناب سلمان جلابی صاحب، سیدھے سادے سے لوگ ہیں ہم لوگ، سیدھی سادی سی بات کرتے ہیں۔ سلمان پاک محرم کے حوالے سے ایک انتہائی مختصر گفتگو جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اور اب میں گزارش کروں گا سلیم مستان سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں ناظران عقیدت پیش کریں۔ جناب سلیم مستان گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد یہ ذکر کے ساتھ وابستہ ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔
برعظمت شہزادی زہرا کا آواز بلندر صلوات. حضور اعلیٰ جتنے یہاں ماشاءاللہ افراد موجود ہیں، مومنین موجود ہیں، میں نے شہزادی کی عظمت پہ صلوات کا ہے، مل کر کے پڑھیں. حضور اعلیٰ پہلے تو آپ حاضر سامنے خدمت میں جشن ولادت شہزادی زہرا سلام علیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام مومنین کی خدمت، تمام آپ کی خدمت، تمام میرے مدخان حضرات کی خدمت پیش کرتا ہوں. منقبت کے چند اشعار شہزادی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. شہزادی کے دن آمد کے دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں رزق بس رہا ہے اور شہزادی ہم سب کو عطا کریے. اسی حالت سے کلام آپ کے سماعت و پیش کروں گا. ایک بار صلوات پڑھے جاتے ہیں محمد آل محمد. دین و دنیا دین و دنیا بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے. شہزادی کیا کیا عطا کر رہی ہے؟ دین و دنیا بطول دیتی ہے، 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 رزق سارا بطول دیتی ہے، رزق سارا بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے. اور جس کا سایہ دونوں عالم پہ، جس کا سایہ ہے دونوں عالم پہ، اس کو سایہ بطول دیتی ہے، اس کو سایہ بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے. ہے تو رضا کے کائنات علی، ہے تو رضا کے کائنات علی، بس پردہ بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے. وہ جو مشکل کشا ہے اس کو بھی، وہ جو مشکل کشا ہے اس کو بھی، وہ سہارا بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے. مختار کا سماعت اور جہاد، دین و دنیا بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے. یہ عطائے سخن ظہور سری، یہ عطائے سخن ظہور سری، یا علی یا بطول دیتی ہے، دین و دنیا بطول دیتی ہے. بر محمد آل محمد صلوات. دین و دنیا بطول دیتی. سلیم مستان کو بھی آپ سماعت فرما رہے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے مہمانان گرامی ہمارے درمیان مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ، جناب شبر بھائی ابھی تشریف لائے ہیں، اور ہر شخص، میں ابھی جلالوی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب پاک محرم کے کارکن ہیں، یہ سب وہ رضاکار ہیں کہ جو اس نام پر آپ کے شانہ بشانہ ہمیشہ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. کراچی کے اس کونے سے کھارا در تک جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں کسی نام کی، کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سب شہزادی کونین کے وہ غلام ہیں جو اس کام کے لیے یہاں پیدا کیے ہوئے. میں ایسے ہی ایک غلام کو گزارش کر رہا ہوں کہ جو شہزادی کا شاعر بھی ہے، سوز خاں بھی ہے، میزبان بھی ہے،
जिसको लोग मुस्लिम मेहंदवी के नाम से जानते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मुस्लिम मेहंदवी से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह शहज़ादी कौनैन में नज़ान अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। नबी खुदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वही गुजारिश आपसे बरफे करूँगा जो कि हमारे मोहतरम जनाब सलमान जलाली साहब ने की थी कि अगर आप सारे मुतवज्जा हैं, आमादा हैं जश्न सुनने के लिए, तो एक भरपूर आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में, बुलंद तरीन नारे सलवात जितना सारे चलें जी। मैं शहज़ादी के ही कलाम लेकर आया था और शहज़ादी की मुझे बात करनी थी। हमारे सईद भाई मुझे एक कलाम का हुक्म दे रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 4 मिसरे शहज़ादी की बारगाह में 4 से 6 मिसरे और इंशाअल्लाह तामील हुक्म में कलाम पेश कर दूँ। अर्श से फर्श पर नूर बन कर कभी कोई आया नहीं फातिमा की तरह। भाई बोलना पड़ेगा जो महफिल सुनने आया है। अर्श से फर्श पर नूर बन कर कभी कोई आया नहीं फातिमा की तरह। फातिमा को बना कर खुदा ने किसी को बनाया नहीं। फातिमा की तरह फातिमा को बना कर खुदा ने किसी को बनाया नहीं। फातिमा की तरह शेर पेश करता हूँ मैं यहाँ से। फातिमा की तरह हो मरियम, हो मरियम या सारा या हो आसिया, अपनी अपनी जगह सबके सब मोतबर। अपनी अपनी जगह सबके सब मोतबर। पर ये सब कह रहे हैं कि रुतबा किसी ने भी पाया नहीं। फातिमा की तरह नारा है पर ये सब कह रहे हैं कि रुतबा किसी ने भी पाया नहीं। फातिमा की तरह और बात हमको बता कर गए मुस्तफा। सैयदा कर है राज़ी तो राज़ी खुदा। सैयदा कर है राज़ी तो राज़ी खुदा। यानी माबूद से अब कोई किसी ने मिलाया नहीं। फातिमा की तरह, फातिमा की तरह। और तुझ पे कितना ये मुस्लिम करम हो गया। तुझको कहते हैं सब शायरो सोज़वा। तुझको कहते हैं सब शायरो सोज़वा। ज़ेब मिंबर तुझे दाद देने कभी कोई आया नहीं। फातिमा की तरह ज़ेब मिंबर तुझे दाद देने कभी कोई आया नहीं। फातिमा की तरह फातिमा को बना कर खुदा ने किसी को बनाया नहीं। फातिमा की तरह बस मैं तामील हुक्म में हमारे बुजुर्गवार से अंकल की तामील हुक्म में एक कलाम पेश करता हूँ। इस साल मुझे हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हुई, ये सादत नसीब हुई। मैदान मिना में एक कलाम कहा था, मैं उसके सीधा सीधा बस आपको सुनाता हूँ। मैंने शुरू किया, मैंने शुरू किया, यूं ही हैदर का तज़किरा।
فتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء میں نے شکریہ جھکی حیدر کا تذکرہ فتعز من تشاء وتذل من تشاء آواز آئی رب کی یہی بس سناتا جا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور پر نور چہرے دیکھ کے سب دور ہو گئے پر نور چہرے دیکھ کے سب دور ہو گئے نجران اپنی حال پہ مجبور ہو گئے پھر پنجے تنکھے چیر کے بولے مباہلا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بعد میں شیر پیش کرتا ہوں آپ سارے متوجہ ہو جائیں تو وتعز من تشاء وتذل من تشاء بھائی صبح یہ بات کی اور رحمت ناظرین میں مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں لطف خدا ہے سارا ہے صدقہ حسین کا مسلم ہوا ہے بارہا سفار کربلا اب نام اس کے ساتھ اب ساتھ اس کے نام کے حاجی بھی لگ گیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء لطف خدا کے ساتھ ہے صدقہ حسین کا مسلم ہوا ہے بارہا سفار کربلا اب ساتھ اس کے نام کے حاجی بھی لگ گیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء میں نے شروع کیا جو ہی حیدر کا تذکرہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مسلم مہدوی کو اور عالم اسلام کے اتحاد بین المسلمین کے قائل اور مزاجاً طبیعتاً حر مزاج لوگ میرے پیچھے بھی ہیں میرے آئے بھی میرے پیچھے اور میرے دائیں بائیں بھی ہیں جناب صاحبزادہ شاہ حسین الدین رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں ساتھ ہی ساتھ شہزادی کونین جب کسی کو بھیجتی ہیں تو لوگ اسے اصغر درس کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ابھی تشریف لائے ہیں اس کے ساتھ ہی مفتی ہمدرد صاحب اس ملت اسلامیہ کے وہ ہمدرد ہیں کہ جن کو آپ شناخت کرتے ہیں اور جو آپ کو ڈھونڈ کر آپ تک پہنچے تو میں تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ بآواز بلند نعرہ صلوات اور میں گزارش کر رہا ہوں میسم عباس کشمیری سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کریں دانش آبدی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے ذیشان آبدی پیچھے تشریف فرمائیں تو جتنے بھی اماموں کے خانوادے ہیں ان کے پڑھنے والے آہستہ آہستہ ہمارے درمیان پہنچتے جا رہے ہیں آپ ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات خوشنودی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات حضور والا تمام سامعین حاضرین کی خدمت میں علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت مبارکباد پیش کرتا ہوں شہزادی کی ولادت باسعادت کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں پاک محرم ایسوسی ایشن کے تمام اراکین خصوصاً جناب سرور علی جنرل سیکرٹری
مہدی بھائی، عسکری دیوجانی، اتنے ہمارے اراکین پاک محرم ایسوسی ایشن ہے، سب کے لیے دعا کو ہوں. شہزادی ہم سب کا آنا پڑھنا، آپ سب کا شرکت کرنا، ان کا یہ محفل کا منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اپنی بیداری کے لیے. جیسے کہ مجھ سے قبل تمام ہی ذاکرین اور ہمارے ایڈوکیٹ شجاع صاحب آپ کی تاکید کرتے رہے. بس میں استعار بلند کروں گا، آپ سب نے مل کے اپنی آمادی کا اظہار کرنا ہے. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ محمد و اہل بیت محمد، بلندتر صلوات. شہزادی کی ولادت کے عنوان سے مطلع حاضر کرو، دیکھیے گا. خوش ہے یوں تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ. کیا کہنا، کیا کہنا. خوش ہے یوں تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ. حمد لگتی ہے اسے، حمد لگتی ہے اسے اپنی ثنائے فاطمہ. خوش ہے یوں تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ. حاضر کر رہا ہوں سہیل شاہ صاحب، دیکھیے گا کہ پھر بنایا ہے یقیناً اس نے سب تیرے لیے. پھر بنایا ہے یقیناً اس نے سب تیرے لیے. جو تیری خاطر علی، جو تیری خاطر علی جیسا بنائے. بولو نعرہ حیدری. خوش ہے یوں تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ. یوں تو میرے مولا نے بڑی جنگیں لڑی. ایک جنگ ایسی ہے جس میں جناب سیدہ بھی شامل ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں، آپ پہنچ جائیں گے. کہ جنگ لڑنے جا رہی ہے آج وہ توحید کی. ارے جنگ لڑنے جا رہی ہے آج وہ توحید کی. آج آگے ہے علی، آج آگے ہے علی سے نقش پائے. فاطمہ خوش ہے یوں تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ، پر خدائے فاطمہ. جبریل علیہ السلام جو کہ امین وحی ہے اور یہ فرشتوں کے سردار، اس گھرانے میں آنا جانا لگا رہتا تھا. لیکن کیا ایسی کیفیت ہے، حدیث قصہ سے ہماری ہر محفل مجلس کا آغاز ہوتا ہے. کیا ایسی کیفیت ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا. تمام سامعین سے گزارش ہے، پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ کیا ایسی کیفیت ہے، کیا ایسا مرحلہ ہے کہ جبریل بھی نہیں پہچان سکے. میں پیش کر رہا ہوں شعر، دیکھیے گا. ایسی چندھیائی نگاہیں، حدیث قصہ پیش کرو بھائی. پوچھ بیٹھا جبرائیل، ایسی چندھیائی نگاہیں، پوچھ بیٹھا جبرائیل، اے خدا یہ کون ہے، اے خدا یہ کون ہے زیر نسائے. فاطمہ خوش ہے یوں تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ، پر خدائے فاطمہ.
خدا آپ کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے، مولا آپ کو بلاوا بھیجیں اور آپ کا سفر کربلا کی جانب ہو. یہ شعر پیش کرو، محسوس کیجئے گا اس دعا کی قبولیت کے لیے. جتنے لوگ آئے ہیں سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے. جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں مولا کسی کا محتاج نہ کریں. بی اپنے خزانوں سے آپ سب کو عنایت فرمائے. دیکھیے گا کہ لگ کے نشان بھائی دیکھیے گا سینے سے شہشے سوچتا ہی رہ گیا، لگ کے گر سینے سے شہشے سوچتا ہی رہ گیا، کھینچتی ہے نار سے تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ، پر خدائے فاطمہ. اور ہوں جدا ایک دوسرے سے کس طرح مشق و ہو جدا ایک دوسرے سے کس طرح مشق و ایک دعا شبیر کی، ایک دعا شبیر کی ہے، ایک دعا فاطمہ. خوش ہے یوں تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ، پر خدائے فاطمہ. شعر مکتوب کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. شاعر اہل بیت جناب سراج حیدر سراج کا لکھا کلام پیش کر رہا تھا. پر خدائے فاطمہ. قبلہ دیکھیے اور خاصی لطافت دیکھیے گا شعر کی کہ پھول جنت کے اسے تخلیق کرنا ہے سراج، پھول جنت کے اسے تخلیق کرنا ہے سراج. منتظر بیٹھا ہے خالق، منتظر بیٹھا ہے خالق، مسکرائے فاطمہ. خوش یوں تخلیق زہرا پر خدائے فاطمہ. جناب میسر عباس کاشمیری کو سماعت فرما رہے تھے آپ. ایک بڑی تعداد ہے پڑھنے والوں کی اور ہمارے سماجی خدمتگاروں کا بھی ایک گروہ ہے یہاں موجود، اور جن میں ہماری جانب سے ایک ایوارڈ ہے اور وہ ہے چیئرمین جنا ٹاؤن جناب رضوان سمیع صاحب کے لیے. میں گزارش کر رہا ہوں رضوان سمیع صاحب جو تشریف لائیں، اور صدر نشین حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے دست مبارک سے یہ ایوارڈ جو ہے پاک محرم کی جانب سے ان کی خدمات پر دیا جائے گا. کہ رضوان صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ خاصے عرصے سے ان کاموں میں مکمل رضاکار کی حیثیت سے کام کرتے رہیں. رضوان صاحب اور میں پاک محرم کے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایوارڈ لے کے اوپر تشریف لائیں. رضوان سمیع صاحب، جناب رضوان سمیع صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لا رہے ہیں. آپ کی بڑی خدمات ہیں اور ایک رضاکار کی حیثیت سے ہمارے تمام کاموں میں شریک ہوتے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. بہت شکر گزار ہوں صدر نشین جناب حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا اور چیئرمین جنا ٹاؤن جناب رضوان سمیع صاحب کا. ان کی بڑی لازوال خدمات ہیں. یہ چھوٹا سا
जो अवार्ड है वो तो एक्नॉलेज करना है कि उन्होंने हमारे साथ जिस तरह ताउन किया है। जो शे के सना खान यहाँ भी है वहाँ भी, जहरा के वो मेहमान यहाँ भी हैं वहाँ भी, इस दर से ज़रा भी जिसे हो जाए ताल्लुक़ वो बूज़र और सलमान यहाँ भी है वहाँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अहमद नासिर से तशरीफ़ आएँ और बारगाह इमाम में नज़ार अक़ीदत पेश करें। जनाब अहमद नासिरी शहज़ादी कौनैन और अहले बैत अतार की शान में आवाज़ बुलंद नारा सलवा। बराए खुशनूदी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु तमाम में जश्न ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम उलमाए और मेरे मेरे सीधे पढ़ने वाले हज़रात इन तमाम की इजाज़त से जो है पेश करता हूँ आप तमाम मोमिन की इजाज़त से। गुजारिश ये है कि जश्न मनाने आए हैं और ईद ज़हरा है तो आपके चेहरे ये मुस्कुराते हुए चेहरे और ये सुभान अल्लाह और ये माशाअल्लाह की आवाज़ और सदाएँ इंशाअल्लाह साथ सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि के हुज़ूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तादाद ज़्यादा है, एक बुलंद आवाज़ में फ़ातिमी सलवात पढ़िए। ज़ीशान आपने साल का लिखा मतलब काश यूं लब पे मेरे मिदहत ज़हरा मतलब में बात हो तो बोलिएगा जरूर भाई, इस काश पर तवज्जो है। काश यूं लब पे मेरे मिदहत ज़हरा काश यूं लब पे मेरे मिदहत ज़हरा काश यूं लब पे मेरे मिदहत ज़हरा के दाद देने को नजफ से मेरा माला आए दाद देने को नजफ से काश यूं लब पे मेरे मिदहत ज़हरा दाद देने को नजफ से मेरा मौला देके इस्लाम को मोहसिन ये कहा ज़हरा ने देके इस्लाम को मोहसिन ये कहा ज़हरा ने बन के अब्बास ज़मीं पर मेरा बेटा आए बन के अब्बास ज़मीं पर मेरा बेटा शेर पे खिदमत है जिक्र जनाब सैयदा सुनने आया
سیدہ آپ کے گھر جیسا کوئی گھر ہی نہیں. بولے بھائی سیدہ آپ کے گھر جیسا کوئی گھر ہی نہیں. جس کے دروازے پہ درزی بھی فرشتہ آئے. جس کے دروازے پہ مل کے سارے بھائی حیدری. جس کے دروازے بھی فرشتہ. اب میں شعر پیش کروں گا، یہ آپ نے بتانا ہے اور جو جشن منانا ہے وہ بولے. جن کا چہرہ ہی اتر جائے، جن کا چہرہ ہی اتر جائے، تولا سن کر. جن کا چہرہ ہی اتر جائے، تولا سن کر. کیوں نہ ان لوگوں کی قسمت میں تبرا. قسمت ایک اور شعر پیش کرو. تم ابو جہل کی اولاد سمجھ لینا اسے. تم ابو جہل کی اولاد سمجھ لینا اسے. سامنے جب بھی کوئی عقل کا اس دعا کے ساتھ جن کی گودیاں آباد ہیں، خدا ان کو اولاد مدینہ سے مزید اولاد سے نوازے. جن کی گودیاں خالی ہیں، آج کے رات کے توسل سے، جناب سیدہ کے توسل سے اللہ سب کی جھولی بھرے. شعر پیش خدمت ہے، محسوس کیجیے گا نام حسین. شعر پیش کر رہا ہوں. یہ دعا کرتے تھے شبیر نماز شب میں. یہ دعا کرتے تھے شبیر نماز شب میں. فاطمہ پر کہ میرے گھر میں سکینہ. شعر پیش خدمت کرتا ہوں بھائی، بولیے اگر کوئی بات ہو تو. آپ کچھ اجر کی امید بھی رکھیں صاحب. آپ کچھ اجر کی امید بھی، آپ کچھ اجر کی امید بھی رکھیں صاحب. کیا ضروری ہے کہ بس پیسہ ہی پیسہ. بس یہی احمد و ذیشان
کربلا جیسا نظر ہم کو بقیا داد دینے کو نجف سے میرا مولا جزاک اللہ خیر. قومی تنظیموں اور قومی سطح کے جو رضاکار ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جعفریہ الائنس، شیعہ علماء کونسل، بے تاشا. یعنی میں اگر نام دینا شروع کروں تو یقیناً پروگرام کے دورانیے پہ اس کا اثر پڑے گا. اب میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں معروف دانشور ادیب شاعر اور مرثیہ نگار جناب فراست رضوی صاحب سے چند کلمات کے لیے تشریف لائیں. اس درمیان میں جو ہمارے شعراء کرام تشریف لائے ہیں، ہمارے منقبت خان تشریف لائے ہیں، جناب عباس بادامی صاحب تشریف فرمائے ہیں، جناب شبیر مسمی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور مناظر تقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، صبر بھائی بھی آئے ہیں. بہت سارے جو نام ہیں میرے پاس آ رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ 5 اشعار میں پڑھنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، اور میں گزارش کر رہا ہوں فراست رضوی صاحب سے تشریف لائیں چند کلمات کے لیے. بآواز بلند نعرہ رسالت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم صل على محمد وآل محمد. صدر گرامی قدر علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، علامہ اکبر در صاحب اور جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم. میرے پاس پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کافی مقدار میں کلام تھا، لیکن وقت کی قید کی وجہ سے میں صرف کچھ رباعیات آپ کی خدمت میں پیش کروں. دنیا نے نشان حق کا نہ پایا ہوتا، دنیا نے نشان حق کا نہ پایا ہوتا، توحید کا مفہوم پرایا ہوتا، اسلام کو کر دیتی فنا کفر کی دھوپ، گر چادر زہرا کا نہ سایہ ہوتا. اسلام کو معاف کیجیے گا کر دیتی فنا کفر کی دھوپ، گر چادر زہرا کا نہ سایہ ہوتا. گر چادر زہرا کا نہ سایہ ہوتا، کیا کہنے، واہ واہ واہ. جی علامہ کربلائی صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت، ایک عالم دین اور ایک بہت ہی عظیم انسان. ہم حضرت کربلائی صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ شہ نشین پہ تشریف لے آئیں. پیش نماز جماعت ہیں روضہ حضرت ابوالفضل عباس جناب کربلائی صاحب اور ان کے احباب. تو گزارش ہے کہ وہ تمام آئے ہیں. آپ تمام حضرات سے کہ ہمارے ان مہمانوں کا مکمل طور پر استقبال فرمائیں. اور میں گزارش کروں گا کہ طبلہ کو اوپر لے کر ہمارے جو رضاکاران ہیں وہ تشریف لے آئیں تاکہ پھر فراست بھائی اپنا کلام شروع کر سکیں.
حضرت کرام اس وقت ہم نشتر پارک گراؤنڈ میں موجود ہیں جہاں خاتون جنت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. بڑی تعداد میں اس وقت مومنین تمام کرام تمام منقبت گزار اس وقت موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا سے تشریف لائے ہوئے مولا عباس کے حرم کے پیش امام موجود ہیں اس وقت اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام میرے ساتھ رہیے. طریقہ قائم ٹی وی کینیڈا. تشریف فرما ہوں گے اس کے بعد ہم فراست بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ کلام کو تمام کریں. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب مسافہ کر رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں ان سے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو. تمام قاریان بھی موجود ہیں جو کہ کربلا سے تشریف لائے ہیں. اس وقت اس پنڈال میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رونق ہے اور ایک تمام آنے والے مہمانان کی جمع وفیر تمام لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں. اور اس جشن میں جو کہ خاتون جنت سلام علیہ کی ولادت کے اس موقع پر کانفرنس رکھی گئی, تمام مذاہب کے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک آپ کو لوگ یہاں نظر آئیں گے. میں تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں کیونکہ ہمارے مہمانان اوپر مخصوص نشستوں پہ آ چکے ہیں. تو میں گزارش کر رہا ہوں فراست رضوی صاحب سے کہ اپنے کلام کو آپ کے سامنے سماعت کے لیے پیش کریں. ایک بار زندہ اور آباد دروس کی گزارش کروں گا. بآواز بلند نعرہ صلوات.